السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں ہماری بات پہنچی تھی کہ اس کائنات میں اللہ کے دو نظام کار فرما ہیں، اور اللہ کے بندوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ان دونوں نظاموں کی رعایت رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ تکلیف اٹھائیں گے۔ ایک ایمانی اور غیبی نظام، اور دوسرا مادی، طبعی اور فطری نظام، قانون شریعت اور قانون فطرت، دونوں کی رعایت ضروری ہے۔ قانون شریعت پہلے ہے، کیونکہ اس کے سامنے اللہ قانون فطرت کو سرنگوں کر دیتے ہیں، اور یہ ساری بات ہو چکی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی مثالیں اور آج کے دور کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کی مدد بندے کو آتی ہوئی دکھتی ہے، عملاً پتہ چلتا ہے۔ اور پھر کتنا بڑا اعلان ہے معجزاتی قرآن کریم میں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ پا جاتی ہیں۔ یہ ہے قانون شریعت کی بالادستی، وگرنہ اکثریت کا اقلیت پر غلبہ پانا 2 + 2 = 4 کی طرح ہے، آگ کا جلانا 2 + 2 = 4 کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پانی کا ڈبونا آپ کے سامنے، لیکن اللہ قانون فطرت کو سرنگوں کر دیتے ہیں مادی نظام کو شرعی نظام کے سامنے، تاکہ شرعی نظام کی صداقت دنیا کے سامنے ظاہر باہر ہوتی رہے۔ اب ان دونوں نظاموں کی رعایت رکھتے ہوئے دونوں میں ترتیب کو بھی قائم تو رکھنا ہے نا۔ یہ نہیں کہ مادی فطرت کو دیکھتے ہوئے بندہ مادیت کا غلام بن جائے، جیسا کہ آج کل کے دانشور مادیت کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ انہیں شریعت نظر نہیں آتی، کیوں؟ شریعت کا ان کا چکر ہی نہیں۔ ایک بوتل انڈیلتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھتے ہیں، سامنے انہوں نے بدل کے لڑکیاں بٹھائی ہوتی ہیں، کیونکہ 1-2 مہینے بعد ان کا ذوق پورا ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کو لڑکی بدلنی پڑتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ ہمارا نظام ہے۔ پھر اس کے سامنے وہ ایک بوتل انڈیلنے کے بعد پھر اپنی دانشوری بکھیرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب کسی ٹیکنالوجی کو اللہ قانون شریعت کے سامنے سر نگوں کرتا رہا ہے، کبھی کسی دانشور نے اس پہ بات کی ہے جو ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ آگ نے کیوں نہیں جلایا، پانی نے کیوں نہیں ڈبویا؟ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غلبہ کیسے پا لیتی ہیں؟ اور پھر آج کے اس دور میں اللہ نے کتنی بڑی سچائی مجھے اور آپ کو دکھا دی کہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی، پوری دنیا کی افواج نہبتے طالبان کے سامنے پسپا ہو گئی۔ یہ کوئی دور آئے تو ہے ہی نہیں نا، لیکن اس پر یہ شیطان گونگ ہے، نہیں بولیں گے کبھی بھی، آپ کا میڈیا بھی نہیں بولے گا، لیکن دنیا دکھ تو رہی ہے نا، دنیا کو نظر تو آ رہا ہے۔ لیکن یہاں مصیبت یہ ہے، ایک کھلی ہوئی چیز بھی نظر آ رہی ہو، اگر میڈیا اس کو فوکس نہ کرے وہ پردے میں چلی جاتی ہے، اور جو چیز نظر نہ آئے میڈیا اس کو فوکس کر دے، وہ 2 + 2 = 4 کی طرح لوگوں کو دکھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر بندہ 3-4 اینکروں کو سننے کے بعد خود ایک مبصر دانشور بن جاتا ہے، تجزیہ نگار بن جاتا ہے، ایسے وہ تجزیے پیش کرے گا جیسے وہ اپنے پیٹ کے اندر سے دے رہا ہے۔ وہ پیٹ کے اندر سے دے رہا ہوتا، دماغ سے کہاں سے دے رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ۔ 3-4 اینکروں کو سنا ہوتا ہے، 3-4 اینکروں کو سننے کے بعد وہ کٹ کاپی پیسٹ سے کام لیتا ہے، وہ اپنی ایک نئی بات ایجاد کر دیتا ہے۔ بس یہ کل دانشوری۔ تو خیر بات لمبی ہو رہی ہے، بات یہ ہے ان دونوں نظاموں کی رعایت ضروری ہے، لیکن پہلا نظام ہے، اس کے سامنے اس کو مطبوع، اس کو پہلے رکھنا پڑے گا، دوسرے نظام کو بقدر استطاعت، بس۔ لیکن آج جو امت مسلمہ کے حالات ہیں، مراکش سے انڈونیشیا تک دیکھ لیں، پوری امت مسلمہ دنیا کے بیچ و بیچ ہے نقشے میں،
اور دنیا کے بڑے تمام کالے اور لال پیلے وسائل پہ مسلمانوں کا قبضہ ہے، اس کے باوجود مسلمان کھوتی کی طرح غلام ہیں۔ تو یہاں پھر وہ دانشور سامنے آتے ہیں جن کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور حیرت کی بات ہے ان کو پذیرائی ملتی ہے۔ اب ایسے یوٹیوبرز اور ایسے باقاعدہ یوٹیوبرز کیا، اچھے خاصے سنجیدہ سکالرز جن کو انڈر گراؤنڈ دنیا کی وجہ سے میڈیا اہمیت دیتا ہے، وہ پاکستان سے کسی طرح در بدر ہو جائیں بھی تو میڈیا کیمرے لے کر ملیشیا انڈونیشیا ان کے پاس پہنچا ہوتا ہے۔ وہ جب دانشوریاں بکھیرنے پہ آتے ہیں تو ان کا تعلق چونکہ دین کی بنیاد سے نہیں ہوتا، ترجمے پڑھے ہوتے ہیں، ترجمے پڑھ کے انہوں نے، ان کی دین کی بنیاد عربی کی ٹرانسلیشن ہے، وہ عربی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کیا کہتے ہیں، یہ لنگڑا ہے بندہ عربی میں، یہ لولے لنگڑے ہے جو زیر زبر پیش کے بغیر عربی نہیں پڑھ سکتا، اور پڑھتا بھی تو غلط پڑھتا۔ اب ایک بندے نے کل پرسوں میں نام میں نہیں لوں گا، اس نے یہ کہا ہے درج نظامی میوزیم میں رکھنے کی چیز ہے، کیوں بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک چیز کا پتہ نہیں، وہ بندہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اب وہ سیکولر فکر کیا کرتی ہے، امت مسلمہ کو جب دیکھتی ہے کہ زوال کا شکار ہے، اور اوپر سے دیکھتی ہے کہ پوری دنیا نے اقوام متحدہ بنا لی ہے، ویٹو پاور اس کے پاس ہے، ایک بھی مسلم ممالک اس میں، مسلم ملک اس کے اندر نہیں ہے، اور ایک ملک جب مسلمان مظلوم ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کے خلاف ظالم بن کے کھڑی ہوتی ہے، تو وہ سرنڈر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہ، پہلے ملکوں کا ملکوں سے مقابلہ ہوتا تھا، اب اقوام متحدہ کا ملک سے مقابلہ ہوتا ہے، لہٰذا جہاد ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جہاد کا نام لے کر انکار نہیں کرتے، وہ کہتے سر پھوڑنا ہے تو پھوڑ لو، سر پھوڑنا ہے تو پھوڑ لو، کہتے علم پہ توجہ دو، اخلاق ٹھیک کرو، آپس میں وحدت پیدا کرو، سیاسی یکسوئی پیدا کرو، اور اقوام متحدہ نے، کفر نے جو آپ کو مہلت دی نا، مہلت، انا للہ، لعنت ایسے دانشوروں کے اوپر جو آپ کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے بس ٹھیک ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہے ان کے ہاں مسلمانوں کے زوال کا علاج، جس میں جہاد کا سرے سے انکار ہے کہ آج جہاد ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ مثالیں کس کی دیتے تھے، فلسطین اور افغانستان کی۔ تو افغانستان کی مثال دینا ہی غلط تھا، افغانستان نے تو چیتھڑے والوں نے چیتھڑے اڑا دیے تھے، برطانیہ کے بھی، روس کے بھی، امریکہ کے بھی، نیٹو افواج کے بھی، 100 ممالک کی ٹیکنالوجی کو بھی، لیکن ان بغیرت دانشوروں کو شرم نہیں آتی میڈیا پہ جھوٹ بولتے ہوئے کہ تو دیکھو جی افغانستان میں پٹ رہے ہیں۔ تو ایک امت مسلمہ کی زبوں حالی کو دیکھ کر ایک رد عمل یہ ہوا کہ سیکولر جہاد سامنے آ گیا۔ سیکولر جہاد کا مطلب جد و جہد، تلوار ہاتھ میں نہیں لینی، علم اخلاق ٹھیک کر لو بس، یہ سیکولر جہاد ہے۔ اور ایک رد عمل ہم میں بھی غلط آیا، بغیر منصوبہ بندی کے حملہ کر دینا، یا اپنے اندر امراض کو ختم نہ کرتے ہوئے حملہ کر دینا، اور معذرت کے ساتھ یہ مثال اس وقت فلسطین کی ہے۔ بغیر کسی منصوبہ بندی کے نہتے لوگوں کو جھونک دیا گیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس وقت امت مسلمہ ترلے کر رہی ہے، ترلے، پلیز سٹاپ پلیز، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اس طرح بیچارے فلسطینیوں کا کیا حشر ہے، عارضی جنگ بندی پر وہ ناچتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ اس کا مطلب ہوا فلسطینیوں نے حملہ نہیں کیا، فلسطینی اس جہاد کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ان کی تیاری تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارے دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں، اقدامی جنگ ہوتی تو بندہ آگے بڑھتا، نہیں تیری ایسی کہ تیسی، درمیان میں ایک سالس آتا ہے وہ چھڑاتا ہے، لیکن جس پر لڑائی تھوپ دی جائے وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ مجھے چھڑا کے میری جان بچائی جائے۔ عارضی جنگ بندی پہ فلسطینی خوش ہو رہے ہیں،
اس کا مطلب بیچارے فلسطینی تیار نہیں تھے، نہ ان کی تیاری تھی۔ ان نہتے فلسطینیوں کو چند لوگوں نے جنگ کے اندر جھونک دیا اور اپنے مفادات سمیٹے، فلسطینیوں کے خون کو بیچا۔ خدا کی قسم، فلسطینیوں کے خون کو بیچا۔ وہ ہماری مائیں جو شہید ہوئیں، ہمارے بھائی شہید ہوئے، ہماری مائیں بہنیں ہیں نا، خدا کی قسم میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں ذرا دیکھتا ہوں تو بے صبر ہو جاتا ہوں۔ مجھے ساتھیوں نے کہا انسٹاگرام میں بہت کچھ ہے، میں نے انسٹاگرام کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ وہ جو سوشل میڈیا میں فیس بک وغیرہ پہ کچھ چیزیں آتی وہی بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ ان بیچاروں کو تو جھونک دیا گیا۔ ایک مملکت پر چند لوگ حملہ کر رہے ہیں اور پوری دنیا جنگ بندی کی اپیل کر رہی ہے، اور وہ بھی بیچارے آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ خلاف ورزی کر رہا ہے اسرائیل جنگ بندی کی۔ کبھی آپ نے ویسے افغانوں کو سنا تھا کہ افغانوں نے یہ کہا ہو جنگ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جنگ بندی؟ کبھی آپ نے سنا تھا کہ امت مسلمہ نے کہا ہو پلیز سٹاپ؟ کبھی سنا تھا آپ نے؟ فلسطینیوں کے خون کو بیچا گیا، اور ایک ملک نے اقوام متحدہ سے اپنی پابندیاں ختم کروائیں فلسطین کے خون کو بیچ کے، سودا کر کے۔ اور ہمارے احمق پاکستانی اس ملک کو مثال کے طور پر پیش کریں، دیکھو جی پاکستان کچھ نہیں کر رہا، ایران نے یہ کر دیا۔ ایران نے تو فلسطینیوں کے خون کو بیچ دیا، اقوام متحدہ سے اپنی پابندیاں ہٹا لی۔ میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، میں نے لے لیا۔ یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک وہ جہاد ہے جو بغیر منصوبہ بندی کے ہے، یا اپنی بیماریاں ختم نہ کر کے ہے۔ بندہ جب اپنی صفیں سیدھی نہیں کرتا ہے نا تو مار کھاتا ہے۔ اور ایک تیسری قسم کا جہاد ہے جو اسلام کا ہے، جو قرآن کا ہے، جو اللہ کے نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ آج کے دور میں وہ جہاد افغانوں نے لڑا ہے۔ آج تک کسی افغانی کو دیکھا کہ ہماری ماؤں بہنوں کی اتنی عزتیں لوٹی ہیں، زنجیر بنائی انہوں نے، اقوام متحدہ سے اپیل کی ہو، یا امت مسلمہ ان کے لیے کھڑی ہوئی ہو پلیز سٹاپ، یا انہوں نے ایک چھاپہ مار کارروائی کرنے کے بعد حماس کی طرح وہ 10 سال سو گئے ہوں؟ کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں۔ کانسٹنٹلی جہاد ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، دہائیاں گزر گئیں، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم حماس کے مخالف نہیں ہیں، حماس میں ہمارے بھائی بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، بہت کچھ ہے، اپنی کمزوریاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے 3 قسم کا جہاد۔ سیکولر جہاد جس میں جہاد کا انکار ہے، بغیر منصوبہ بندی کے جہاد۔ آج امت مسلمہ ترلے کرے خدا کے لیے سٹاپ کریں۔ اور ایک حقیقی جہاد۔ حقیقی جہاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا آپ کی جانیں نہیں جاتی، جاتی ہیں بھائی، وہ ایک کانسٹنٹلی جہاد ہوتا ہے، اس میں نقصانات بھی اٹھتے ہیں، لیکن اس کی ترتیب سامنے نظر آتی ہے۔ ابھی اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ، فلسطین میں شکست کے اسباب کیا ہیں ہمارے؟ وہ صرف آج کے محاذ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، جب سے فلسطین قائم ہوا، بلکہ اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں۔ 48 میں اسرائیل بنا، 47 میں پاکستان بنا، ٹھیک ہے، وہ ایک ناجائز ریاست قائم ہو گئی۔ چلتے چلتے 67 میں آ کے 60 کی دہائی میں جون میں اسرائیل نے بیت المقدس کو بھی قبضہ کر لیا۔ اور اسرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ ہر طرف عرب ممالک، درمیان میں اتنا سا اسرائیل۔ معذرت کے ساتھ منبر کہنا نہیں چاہیے، لیکن جذبات میں آ کے کہہ رہا ہوں، یہ صرف عرب سوسو بھی کرے نا تو اسرائیل ڈوب جائے، یہ عرب صرف سوسو بھی کرے تو اسرائیل ڈوب جائے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ خدا کا ایک اپنا نظام ہے بھائی۔ تمام وسائل امت مسلمہ کا ہاتھ میں ہوتے ہوئے امت مسلمہ رگڑے کھا رہی ہے۔ خدا کے کچھ اصول ہیں، یہ نہیں جس کے ہاتھ میں تیل کی دولت ہو، گیس کی دولت ہو، معدنیات ہو اور وہ جیت جائے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہماری مدد جو اللہ کر رہا تھا اس کی ایک تاریخ ہے کہ نہیں؟
خصوصاً فلسطین کے اندر، اسرائیل بننے سے بھی پہلے خدا کی نصرت کی ایک تاریخ ہے. ایک نمبر دو، فلسطینی مظلوم ہیں کہ نہیں؟ اسرائیلی ظالم ہیں کہ نہیں؟ نمبر تین، فلسطینی چاہے کمزور ہوں لیکن ہے تو مسلمان. منعم علیہم، یہ وہ لوگ جن پر انعام ہوا ہے، صراط الذین. اور دوسری طرف اسرائیلی کیا ہیں؟ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب. اور غضب بھی کیسا؟ قرآن کا آج بھی معجزاتی اعلان ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی جائیں گے ذلیل و خوار رہیں گے تا قیامت. آپ تو کہتے ہیں یہ حکومت کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. البتہ یا یہ اسلام قبول کر کے عزت دار ہوں گے یا لوگ ان کو سہارا دیں گے. خود مسلمان غداری کریں گے یا کافر ممالک ان یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تب ان کو سہارا ملے گا، وگرنہ نہیں. قرآن کا یہ معجزاتی اعلان کتنا زندہ جاوید ہے کہ اسرائیل سے امریکہ آج پیچھے ہٹ جائے تو اسرائیل بے حیثیت ہے. کتنا معجزاتی اعلان ہے قرآن کا کہ یہ ذلت و خواری کے مارے ہوئے رہیں گے صرف لوگوں کے سہارے پر. اگر یہ مسلمان ہو جائے، مسلمان امن دے دیں اللہ کے سہارے پر، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا لوگوں کا سہارا رہے گا، سہارا ضرور رہے گا. آج مسلمان ان کو سہارا دے رہا ہے کہ نہیں؟ گزرے وقتوں میں مصر نے اس کو سہارا دیا کہ نہیں؟ آج کافر ممالک سہارا دے رہے ہیں کہ نہیں؟ خود مسلمان ممالک سہارا دے رہے ہیں بھائی اسرائیل کو. ٹھیک؟ تو وہ قوم جو ظالم، وہ قوم جو مغضوب علیہم، وہ قوم جو بغیرت، بزدل، غلام فطرت، وہ قوم جس کو اللہ کہتے ہیں ذلیل و خوار ہے، وہ قوم جس کے پاس کوئی عالمی پیغام نہیں، نسل پرست ہے، وہ قوم جو اس حالت میں اس وقت بھی نقشے پر ہے کہ چاروں طرف عرب ہیں، درمیان میں اتنا سا لاہور سے بھی چھوٹا اسرائیل جس کی آبادی سمجھ آئی. اور وہ قوم اسرائیل کہ جو مختلف رنگوں کے، دنیا کے مختلف حصوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف جغرافیوں کی جا کے جمع ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے رنگ و نسل کوئی معیار، یعنی شکست کے تو اسباب ہے ہی نہیں ہے. پھر بھی ہمیں شکست ماضی میں بھی ہوئی تھی، اس وقت بھی ہم جناب علی بڑے مزے سے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی یہ دیکھو فلسطینیوں کے صبر کے سامنے اسرائیل ذلیل ہو گیا، تو حملہ کر دو انڈیا پر، پھر انڈیا بم برسائے گا، اس کے بعد یہ کہہ دینا پاکستانیوں کے صبر کے سامنے انڈیا ذلیل ہو گیا. کافی ہے یار، خدا کا خوش ہوش کے ناخن لیں ایسی باتیں کرتے ہوئے. ٹھیک ہے صبر کے علاوہ چارہ کیا ہے، لیکن سبق یہ نہیں ہے. نازک ترین حالات میں بھی اپنی طرف سے تعویلیں کر کے دل پشوری کرنا، ان کے تو جیت کے اسباب ہی نہیں بظاہر، پھر بھی شکست. اس کی وجہ اللہ نے عربوں کو اسلام کے لیے منتخب کر لیا تھا. محمد الرسول اللہ عربوں میں آئے، سمجھائی؟ اللہ نے عربوں کو آخری دین اسلام کے لیے منتخب کر لیا تھا. عرب بدل گیا، اللہ نے نتیجہ بدل دیا. یہ مختصر ترین جواب ہے. آگے باقی جواب جتنا ٹائم ہے میں اسی پر لگاؤں گا انشاءاللہ، کہ اس میں کچھ شکست کے اسباب سامنے آئیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں شکست کے اسباب فلسطینی یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کیا وہی شکست کے اسباب ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی سبب نہیں ہے تو شکر کریں، ہیں تو فکر کریں، باری پھر ہماری بھی لگنی ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کل، اگر یہی حالات رہے. اسباب بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا. ہمارا حق ہے کہ ہم اگر شکست کھا رہے ہیں تو ہم اپنا تجزیہ کریں، ہمارے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے، تاکہ ہم ان وجوہات سے بچیں، ان بیماریوں سے بچیں جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ رگیدی جا رہی ہے. میرے اور آپ میں فلسطینیوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا؟ وہ مختصر تو میں نے پچھلی نشست میں بھی بتا دیا تھا. ہم نے مادی نظام بھی چھوڑ دیا اور ہم نے قانون شریعت کو بھی خدا حافظ کہہ دیا. نتائج آپ کے سامنے.
لا الہ الا اللہ۔ اب نمبر وار اسباب بیان کرتا ہوں، ٹائم ہے، اگر ٹائم کم ہوا تو میں شرنک کرتے ہوئے اسباب کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا سبب، عربوں میں دولت کی فراوانی۔ اللہ اکبر، کالا سونا ان کے پاس موجود ہے، پیلا بھی ہے، ابھی تو پیلے کی باری نہیں آئی بھائی، ابھی تو کالا سونا چل رہا ہے۔ دولت کی فراوانی۔ دولت کے 3 درجے ہوتے ہیں، ضروریات پوری ہوتی رہیں، بیسک نیڈز، سہولیات پوری ہوتی رہیں، اس سے بھی بڑا درجہ، اور تیسرا درجہ تعیشات کا ہے، عیش پرستی کا۔ عرب تعیشات میں پڑ گئے، اور تعیشات کا نتیجہ آرام پسندی ہوتی ہے، آرام طلبی ہوتی ہے، اور جب بندہ اتنی بڑی لگژری سہولیات کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ عیش پسند ہو جاتا ہے، پھر وہ آرام طلب ہو جاتا ہے، پھر اس کے توپوں اور ٹینکوں میں بھی اے سی لگے ہوتے ہیں، وہ پسینہ بھی نہیں بہا سکتا۔ خود جب 97 میں یہاں سے عالمی مقابلے میں شریک ہونے کے لیے پاکستان سے گیا، اللہ ریاکاری سے بچایا، وہاں کس ملک کے ساتھی تھے؟ تیونس کے، جو ان کے نگران ساتھ آئے ہوئے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے حرم میں تو سارا سنگ مرمر کتنا ٹھنڈا ہے، نارمل سی دھوپ تھی، اور ہم گئے بھی ایسے مہینے میں تھے جس میں ویزا شیزا نہیں تھا، میرے خیال ستمبر کا مہینہ تھا، آرام سے بیٹھ کے ہم نماز پڑھتے تھے بالکل بیت اللہ کے ساتھ۔ ہم وہاں جب طواف کرنے لگے تو باقاعدہ ہمارے وہ تیونس کے نگران نے اپنے تیونس کے لڑکوں کو روکا، وہ ایک میرا دوست بنا ہوا تھا تیونس کا لڑکا، اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی، کہتے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ إِنَّا لِلَّهِ، کہتا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، قرآن کی آیت پڑھ لی اس نے۔ یعنی معمولی سی گرمی میں طواف کو اس نے کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، قرآن کی آیت بھی پڑھ لی، اور قرآن کی آیت کس کے لیے؟ جہاد نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سیاق و سباق دیکھ لیں آپ، یہ حالات ہیں، آرام پسندی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ برگر کلاس سامنے آ جاتی ہے۔ اگر میں مختصر ترین الفاظ میں کہوں، برگر کلاس سامنے آتی ہے، اور اس کو دیکھنا ہو تو یہاں ہمارے چند جو برگر کلاس ہیں ان کو دیکھ لیں آپ، ان کے بچوں کو دیکھ لیں کتنے نازک ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ میں لاگیں تھوڑا سا دبائیں تو شاید ان کی ہڈیاں چٹک جائیں۔ اور پھر جو انٹرنیٹ کی جنریشن ہمارے ہاں آ رہی ہے، یقین کریں مجھے بڑا ترس آتا ہے، وہ سجدے اور رکوع میں بھی جاتے ہوئے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، ایسے ایسے ہل رہی ہوتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر آپ برگر کلاس کو دیکھ لیں، بچے ہوتے ہیں بیچارے، یا نکل بھی رہے ہوتے تو ان کی چال میں نسوانہ پن ہوتا ہے، غیر متوازن چال، مریل چال، مریضانہ چال، نسوانہ چال، خسرا پن۔ ایسی کلاس لے گی، ایسی کلاس تو نسوار کی بو کے سامنے بے ہوش ہو جائے گی۔ یہ ہے دولت کی فراوانی، جنہوں نے عربوں کو نرم و نازک بنا دیا، ایک سبب۔ اگلا سبب دوسرا، بے حیائی کا سیلاب، مغربی تہذیب کی یلغار۔ مغرب کی سیاسی گرفت کے بعد مغرب کا جو فلسفہ زندگی دوڑتے ہوئے چلا آ رہا تھا، اس نے عربوں کو بھی قابو کر لیا، اور مغربی تہذیب 2 چیزوں کا مرکب ہے، مادی بے حیائی اور فکری بے حیائی عروج پر ہوتی ہے اس میں۔ مادی بے حیائی لباس میں، طور و اطوار میں، عادات میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، ریاستی زندگی میں ننگا پن۔ ان کا مرد کو نہیں دیکھتے، ان کے مرد کا فیشن ہے وہ ڈھکا ہی جاتا ہے، ان کی عورت سردیوں میں بھی ننگی ہوتی ہے، اسے سردی نہیں لگتی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب ہماری عورتوں کو بھی آپ دیکھیں، سردیوں میں سردی نہیں لگتی ان کو، جب یہ تو یہاں بھی ہے، یعنی فیشن میں ننگا پن، مادی بے حیائی عروج پر۔ آج کتنے گھرانے ہیں، کتنے بدقسمت باپ ہیں جو اپنی نوجوان بیٹی کو نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس نے لباس ایسا پہنا ہوتا ہے۔ محبت بھری نظر اپنی سگی بیٹی پہ نہیں ڈال سکتے کہ اس نے اتنا گندا لباس پہنا ہوتا ہے۔
یعنی مادی بے حیائی عروج پر. اور آج کل 100 چینلز ہیں، پھر وہ آپ سامنے دیکھ لیں. اور مغلی یلغار کی دوسری چیز فکری بے حیائی. فکری بے حیائی، اللہ کا انکار کر دینا سب سے بڑا بے حیا ہونا ہے نا. فکری بے حیائی، الحاد، دہریہ پن. لوگ ایتھیسٹ بن رہے تھے اس دور میں، یہاں تو ابھی بننے شروع ہوئے ہیں جناب. اس دور میں وہاں الحاد پھیل رہا تھا. اس کے لیے ذرائع ابلاغ، اخبارات، لٹریچر، رسالے، وقف. تو اس مغربی یلغار کا نتیجہ کیا نکلا؟ معروفات بے قدر ہو گئے. معروفات یعنی جن پر آپ نے عمل کرنا ہے. نیکی بے قدر ہو گئی، نیکی کی قدر ہی ختم ہو گئی. منکرات، گناہ فیشن بن گئے. عوام جو اس پہ عمل نہیں کرتی تھی وہ گونگے ہو گئے. علماء بھی خاموش ہو گئے. تنقید ختم ہو گئی. قابل قبول اسلام پیش کیا جانے لگا کہ مخاطبین ناراض نہ ہو جائیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہی اسلام پیش کیا جانے لگا جس سے اگلے کی واہ واہ ہو جائے. قابل قبول اسلام پیش کرنا، میٹھی میٹھی باتیں. بس عوام کا یہ ایسے مبلغ خدا کی قسم اس معاشرے کے لیے زہر قاتل ہیں جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قابل قبول اسلام صرف لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ناراض نہ ہوں. انہوں نے معاشرے کا ٹیسٹ بدل دیا. ان کو کافر بھی پسند کرتا ہے، زندیق اور مرتد بھی پسند کرتے ہیں. جی آپ کو کون سا اسکالر اچھا لگتا ہے؟ سب سے پہلے اسی کا نام لیتے ہیں جو قابل قبول اسلام پیش کرتا ہے. نہیں جی وہ بہت اچھا ہے. انہوں نے عوام کا ٹیسٹ چینج کر دیا. یہی چیز عربوں کے اندر آئی. نیکی بے قدر ہو گئی. حدیث میں ہے نا ایک وقت آئے گا اسلام اجنبی بن جائے گا. اللہ اکبر. میں نام لیتے ہوئے چلو نام لے بھی لیتا ہوں کیونکہ بڑی بات ہے اس لیے کہنے لگا ہوں. مجھے جسٹس خیر الرحمان رمدے صاحب نے، اللہ ان کو زندگی دے، مجھے ایک دفعہ کہا تھا، کہتے ہیں یہ انہوں نے ضیاء کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنرل ضیاء کی ایک خوبی یہ کہ جنرل ضیاء آیا تو لوگوں نے سر اٹھا کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، آفیسرز نے. ورنہ سرکاری اداروں میں نمازوں کا وقفہ بھی نہیں ہوتا تھا اور جو نماز پڑھتے تھے چھپ چھپا کے نماز پڑھتے تھے. کہا ضیاء کے دور کتنا فائدہ ہوا، لوگ سر اٹھا کے نمازیں پڑھنی شروع ہو گئے. جناب جب بے حیائی آتی ہے، مغربی تہذیب کا یلغار ہوتا ہے، نیکی اجنبی ہو جاتی ہے، گناہ دنانے لگتا ہے، فیشن ہو جاتا ہے، عوام خاموش ہو جاتی ہے جو اس پہ عمل نہیں کرتی ہے. کہتے ہیں وہی نا اس کا وہ ہلاک ہوگا، مجھے کیا، حالانکہ اس کو نہ روکے یہ بھی ہلاک ہو رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور علماء خاموش. بیٹھی بیٹھی باتیں. قابل قبول اسلام پیش کرنا. ایمانداری سے بتائیں شکست کا یہ سبب ہمارے ہاں موجود ہے کہ نہیں؟ مادی بے حیائی عروج پر ہمارے بچے ایتھیسٹ بننا بھی شروع ہو گئے ہیں، علماء خاموش ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں. اب گیٹڈ سوسائٹی کے اندر تو عالم بول ہی نہیں سکتا. اب ایسے ایسے لوگ آ گئے کہ ان کو باقاعدہ لکھا لکھایا خطبہ ملتا ہے وہی پڑھتے ہیں. بس میں تو کہتا ہوں اس کی جگہ طوطے کو بٹھا دو، میاں مٹھو کو تھوڑی سی محنت کرا لو، شاید گرے طوطا بہت اچھا بول لیتا ہے. را پیرٹ سے میرے خیال گرے طوطا بہت اچھا بول لیتا ہے، اچھا خاصا وہ ذہین ہوتا ہے. میرے خیال ممبر پر اس کو بٹھا دینا چاہیے یا ٹیپ ریکارڈر لگا لو. بدی دن دنائیں اور آپ علماء کی تالہ بندی کریں، خبردار نہیں بولنا. ایسی قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں. اب اس پر زیادہ موقع نہیں بات کرنے کا، میں نے آگے جانا ہے، میں شرینک کرتے ہوئے جاتا ہوں. تیسرا سبب، شکست کا تیسرا سبب فلسطین میں، یہ میں شروع سے بات کر رہا ہوں، جو دیر سے آئے وہ ساتھی نوٹ کر لیں. 60 کی دہائی سے بات چل رہی ہے جب اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، اور آج کے حالات بھی اسی کے اندر شامل ہیں. عرب قومیت، بڑا دکھ سے کہنا پڑتا ہے، کم و بیش تمام عربوں میں کمی بیشی کے ساتھ قومیت کا نشہ موجود ہے. بڑے بڑے علماء بھی اس سے نہیں بچے ہوئے ہیں، بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں. قومیت کا نشہ بہت بڑی بیماری ہے. یہ میرا ذاتی واقعہ ہے. 97 میں جب میں وہاں عالمی مقابلے پہ گیا
تو جب جدہ ایئرپورٹ سے ہمیں گاڑی سرکاری گاڑی لینے آیا, ہمیں ہوٹل لے گئے, تو ہم احرام میں تھے, گاڑیاں جا چکی تھی حرم میں. تو وہ کہنے کہ ابھی نہیں. میں کہا بھائی ہم تو احرام میں ہیں. میں نے انسسٹ کیا, میں نے کہا نہیں بھائی ہم نے تو جانا ہے, ہمیں فوراً آپ حرم پہنچائیں. ریسیپشن پہ بیٹھے ہوئے بندے کو جب مجبور ہو تو اس نے مجھے کیا کہا پتہ ہے, سر نیچے کرتے کتاب پاکی. واپس آنے تک یہ اس کا یہ لگائے ہوا انجیکشن زہر میں بھولا نہیں, میں آج تک نہیں بھولتا. پھر جہاں اندر انٹرنیشنل کمپٹیشن ہو رہا تھا تو مجھے اپنے بچپن میں سرخ رومال باندھنے کی بہت عادت تھی. وہ اللہ کی مہربانی سے ایک عربی نے ختم کر دی میری یہ عادت. اب شوق یا عمامہ لوں, سنت ہے. سرخ عمامہ تو کوئی سنت تو نہیں ہے نا ایسے کر کے بیٹھنا. جو عرب یونیورسٹی میں پڑھ کے آتا ہے وہ جناب ایک رومال لے کے سر نیچے کر لیتا ہے. میں نے ایسا رومال لیا, میں ایسے اندر گیا تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا اندر اس نے مجھے پکڑ لیا. کہتا یہ آپ نے یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ غالباً رومال پر بھی ہے. تو خیر میں کہا توپ پہ تو خیر میں نے نہیں پہنی تھی. میں کہا کیوں, کیا ہوا؟ اب مجھے بات یاد نہیں جو میرے ساتھ اس کی گفتگو چینی. اس کو اچھا کہتا کہ تو یہ عربوں کا لباس ہے, آپ نے کیوں پہنا؟ مجھے اتنی نفرت ہو گئی کہ پھر اس کے بعد لال رومال کا نشہ ہی کافور ہو گیا میرا. اس نے چھڑا ہی دیا. چلو لال رومال ان کا ہے, سب عمامہ تو ان کا نہیں ہے نا. لال رومال عربوں کی میراث ہو سکتی ہے لیکن عمامہ میرے نبی کی میراث ہے. اس پر عربوں کی حکومت نہیں ہے, یہ اسلام کی میراث ہے. عرب تباہ تب ہوئے جب انہوں نے عربیت کا نعرہ لگایا. حالانکہ عربوں کو عزت ملی تھی کس سے؟ اسلام سے. حضرت عمر کا مشہور قول ہے انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. ہم دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے, اللہ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت سے نوازا. اس اسلام کو چھوڑ کے ہم عرب لوگ کسی اور طریقے سے عزت تلاشنے کی کوشش کریں گے, اللہ ہمیں پھر سے ذلیل خوار کر دے گا. پھر یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد عربی قومیت زیادہ اثر انداز ہو گئی. جمالازم آ گیا مصر کے اندر. جمال عبد الناصر کو پڑھیں آپ کو پتا چلے. اور جمالازم کے اندر عرب قومیت تھی, سمجھ آئی؟ عرب قومیت کا نشہ. ایک طرف عرب قومیت میں ترقی اور دوسری طرف جو اسلامی غیرت ہوتی اس میں تنزل, کیونکہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی. اگر صرف عربیت کی غیرت آئے گی تو پھر اسلام کی غیرت چھٹی کرے گی. یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. پھر یہ غیرت اس عروج پہ چلی گئی, عقیدے کی شکل اختیار کر گئی, ذرائع ابلاغ عربیت کے لیے وقف ہو گئے. یہاں تک کہ لوگ عربیت کا نام لیتے ہوئے مرتد ہونا شروع ہو گئے. آپ لٹریچر پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بسم الکرامت العربیہ, بسم القومیت العربیہ, یہ شروع ہو گیا. ابھی بھی اس نازک ترین حالات میں ایک بالکل مغربی لباس میں فلسطینی کیا کہہ رہی تھی پاکستانی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے, غالباً وہی تھی. فلسطینی کے بارے میں کہتی ہے قضیہ فلسطین حر عربیہ. ظالم کو وہاں بھی حر اسلامیہ نظر نہیں آیا, حر عربیہ نظر آیا. وہاں بھی عربیت کا نعرہ. اب ان جراثیم کی اصلاح تو ہو رہی ہے لیکن بہرحال یہ جراثیم بہت موجود ہے. خود عرب اسرائیل جنگ کے لفظ کو آپ دیکھ لیں. 67 کی جنگ میں جب بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے گیا, بیت المقدس, آخری وقت تک اس لڑائی کو عرب عربیت کی لڑائی کہہ رہے تھے. تو عربیت کی لڑائی میں تو پھر اسرائیل سے عرب کبھی بھی نہیں جیت سکتا. وہ تو اسلام کی لڑائی ہو تو جیت سکتا. ان قوم پرستوں نے یہاں بھی ہمارا بیڑا غرق کیا ہے, وہاں بھی ہمارا بیڑا غرق کیا ہے. ہر جگہ یہ قوم پرست ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اسلام سے تصادم جس طرح قوم پرستی اور قوم پرستوں کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا. اسلام کے لیے یہ زہر قاتل ہے. اسلام اس قوم پرستی کو نخوت الجاہلیہ کہتا ہے. اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا عربوں کو, ان اللہ اذهب عنکم نخوت الجاہلیہ, ارے لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے تمہارے سے جاہلیت کی جو خمار ہے, جاہلیت کا خمار وہ ختم کر دیا. آج وہی جاہلیت کا خمار جسے اسلام گرانے آیا تھا دوبارہ آ چکا ہے. صرف عربوں میں نہیں, ہماری قوموں میں بھی جاہلیت کا خمار آ چکا ہے. یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا, جب میں ان اسباب پہ بات کروں گا تو خود کو لے کے چلوں گا. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں,
ہم بھی ایسے ہی ہیں. اب ہمارے اس معاشرے کے اندر تعصب، سندھی بلوچی تعصب، کشمیری غیر کشمیری تعصب، اگر میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں، آپ کی تمام سیاسی پارٹیاں ٹکٹ دیکھتے ہوئے دیکھتی ہیں. لاہور میں آپ نے ارائی کو ٹکٹ دینا ہے، گجرانوالہ میں کشمیری کو دینا ہے. آپ یہ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ جہاں جٹ زیادہ ہے وہاں جٹوں کو دینا ہے، جہاں بٹ زیادہ ہے وہاں بٹوں کو دینا ہے، جہاں ارائی زیادہ ہے وہاں. آپ دراصل اسی قوم پرستی کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں اور کسی چیز کو نہیں. لا الہ الا اللہ. ہم بچے ہوئے نہیں بچے ہوئے. ہم کیا کہا جائے. اس لیے صرف اپنے بھائیوں کی کمزوریاں نکالنے کے نہ بیٹھے ہیں. ہم بھی بہت کمزور ہیں. اس قوم پرستی کا جادو کراچی میں چل گیا. چلا تھا کہ نہیں چلا تھا؟ یہ تو پھر آپ پاک فوج کے شکریہ ادا کریں نا. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈنڈے کے علاوہ ٹھیک نہیں ہوتی، اسی وجہ سے کہ ڈنڈے سے پہلے ڈنڈا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ڈنڈے کے علاوہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی ہیں. کراچی میں قومیت کا جادو چل گیا. جو بیچارہ چھری ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا وہ اسے سو مارنے شروع کر دیے. ایسا ہوا کہ نہیں؟ جو چھری ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا اسے سو مارنے شروع کر دیے. یہ قومیت کا جادو اتنا خطرناک ہے. اور کے پی کے میں یہ جادو سر چڑھ کے بولتا اگر مساجد اور مدارس نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے. خدا کی قسم ہمارے اداروں کو، اور بالخصوص میں کہوں گا ہمارے حساس اداروں کو، اس حوالے سے علماء کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور یہ حقیقت پلنے بالنے سب لوگ افراد ہو کے ادارے ہوں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کے پی کے کی مذہبی حساسیت کو دبانے کی کوششوں کا نتیجہ صرف اور صرف علاقائی اور لسانی تعصب ہی نکلے گا اور کچھ بھی نہیں. پھر کہہ رہا ہوں، کے پی کے کی مذہبی حساسیت کو دبانے کی کوششوں کا نتیجہ صرف علاقائی لسانی تعصب ہی نکلے گا اور کچھ بھی نہیں. لکیریں مٹ جائیں گی، ادھر ادھر ہو جائیں گی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. افغان وار کے دوران امریکہ کی خاص نظر رہی اس خطے پر. پختون پٹی پہ اس نے ظلم کا بازار گرم کی رکھا تاکہ یہ خطہ بے قابو ہو جائے. لیکن اس خطے نے ظلم سہتے ہوئے جو ظلم و ستم کے پہاڑ ان قبائل پر اور اس کے پی کے پر گرے ہیں، خدا کی قسم 4-5 صوبوں میں سے کسی ایک پر بھی نہیں گرے. لیکن ظلم کے پہاڑ سہتے ہوئے یہ پاکستان کی وفادار رہے، پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن اگر کے پی کے کی مذہبی حساسیت کو دبانے کی کوشش کی گئی، کوششیں جاری رہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی نتیجہ نکلے گا جو دشمن چاہتا ہے، پختونستان. کیوں؟ قوم پرستی کا مقابلہ صرف علماء نے کیا. وہ اگر کراچی میں ایم کیو ایم کی حکومت رہی ہے تو سرحد تو پھر باچا خان کا تھا بھائی. یہ تو صرف مذہب نے، دین نے لگام دی ہے، مساجد اور مدارس کے مراکز نے لگام دی ہے. ادارے ان کے شکر گزار ہوں. یہ پاکستان کی بقا کے ضامن ہے یہ دینی ادارے. اللہ اکبر. پنجاب میں جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ چل نہ سکا. اور ایک بات ماننی پڑے گی، پنجاب کے لوگ وسیع الظرف ہیں. اور اس سے بھی ایک بات زیادہ بڑھ کے ماننی پڑے گی، پورے پاکستان پر پنجاب کی گرفت ہے. اس لیے چھوٹے صوبوں کو پنجاب کی کو فکر کرنی چاہیے. گوادر کہاں ہے؟ سی پیک کہاں ہے؟ اورنج ٹرین سی پیک کے کھاتے میں لاہور کی گلی میں بنی ہوئی ہے. گلگت کہاں ہے؟ بلتستان کہاں ہے؟ بلوچستان کہاں ہے؟ گوادر یونیورسٹی بن رہی لاہور میں. یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو، سمجھ آئیے.
پنجاب کے لوگ تمام صوبوں سے زیادہ وسیع الظرف ہیں، لیکن اس کو یہ ایڈوانٹیج بھی حاصل ہے کہ پورے پاکستان پر ان کی گرفت ہے، اس لیے ان کو اپنے چھوٹوں کی فکر کرنی چاہیے۔ بلوچوں کو وسائل سے محروم رکھتے ہوئے، بلوچستان کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے بلوچوں سے گلہ شکوہ بنتا ہی نہیں ہے، بلوچوں سے بھی گلہ شکوہ نہیں بنتا۔ سندھ پر بھی توجہ دیں، بعض ممالک اگر ان کی نظر بلوچستان پر براہ راست ہے تو سندھ پر انڈائریکٹلی ان کی نظر ہے کہ یہ خطہ کسی طرح پاکستان سے علیحدہ ہوتا ہے، اور ایک خاص طبقے کی پے تر پے دسیوں سالوں سے حکومت اس خدشے کو واضح کر دیتی ہے۔ اور آخری بات یاد رکھیے، چاروں بلکہ 4.5 صوبوں میں، گلگت بھی تو ایک نومولود صوبہ ہی ہے نا اس وقت، 4.5 صوبوں میں زبان مختلف، جغرافیہ مختلف، نسل مختلف، قوم مختلف، مزاج مختلف، ان تمام مختلف چیزوں کے ہوتے ہوئے وحدت کی کنجی کیا ہے؟ صرف اسلام، خدا کی قسم۔ اس لیے اپنے کارخانے میں نئی نئی جماعتیں اور نئے نئے قائدین پیدا کر کے میدان میں اتارنے کی بجائے اس فکری وحدت اسلام کو فروغ دیں۔ پاکستان کی سالمیت اسی میں ہے بس، وگرنہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، پھر کہانیاں لکھی جاتی ہیں، پھر وجوہات بیان کی جاتے ہیں، پھر یہ ہوتا وہ ہوتا، لیکن پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب بھی مطلب کیا لا الہ الا اللہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، پاکستان کا جغرافیہ نہیں بچے گا۔ پاکستان کے جغرافیے کی ضامن لا الہ الا اللہ ہے، نہیں تو وہ مشاہدہ کروا دیتا ہوں میں آپ کو۔ کہاں ہے وہ پاکستان جو 47 میں ملا تھا؟ ہے 47 والا پاکستان؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے پاکستان کا نعرہ لگایا اور نافذ کیا 1935 ایکٹ۔ وہ آپ کی مرضی، جتنی مرضی مجبوریاں ظاہر کریں، چھوڑیں ان مجبوریوں کو، دفع کریں۔ نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نافذ کیا آپ نے 1935 ایکٹ، اللہ نے آدھے سے زیادہ ملک آپ سے چھین لیا۔ سمجھ آئی؟ اس لیے پاکستان کے وجود کی ضمانت لا الہ الا اللہ ہے۔ قومیت سے باہر آئیں، کوئی بلوچ بلوچ، پنجابی پنجابی، پٹھان پٹھان، کشمیری کشمیری نہ رہے، پہلے مسلمان بنے، باقی جو اپنی علاقائی محبتیں ہیں اسلام اس کا انکار نہیں کرتا۔ اپنے اندر سے وطنیت کے، کیپٹلزم کے، سرمایدارانہ، کمیونزم، سوشلزم، لسانیت، وطنیت، یہ تمام قومیت کے جراثیم ختم کر دیں، صرف مسلمان بنے، پھر انشاءاللہ سب کچھ ہمارے اسباب پہ بات ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔